بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے پاکستان میں ایک بحث چل رہی تھی اور وہ بحث یہ تھی اور تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، بلکہ پی ڈی ایم نے اشاروں کے نامے میں یہاں تک کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور بہت زیادہ یہ باتیں ہونے لگی تھیں۔ لیکن اب یہ اثر، یہ تاثر، یہ رائے اس کو خود مریم نواز صاحبہ نے غلط ثابت کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ سنبھال لیا ہے۔ پچھلے 3 روز میں 6 بیانات انہوں نے دیے ہیں، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو، آرمی چیف، اور ڈی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ اور پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ تاثر کیوں تھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی، پھر رانا ثناءاللہ کے اکاؤنٹس کا آیا کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، پھر اسی طرح سے NA-75 کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے کیا، پھر اسی طرح سے جس طرح سے یسر رضا گیلانی جیتے، ان تمام چیزوں سے یہ لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل تو صرف کہا جا رہا تھا، لیکن اس میں بڑا یہی تھا کہ شاید اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، اس کے اوپر تو ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار الیکشن کمیشن اچانک کیوں اس طرح سے چیزیں کر رہا ہے۔ واضح بات ہے، بتا چکا ہوں کئی ویڈیوز میں، کہ 4 ممبران جب پی ڈی ایم کے ہوں گے، اور آسان بھی نہیں ہے کسی ممبر کو ہٹانا، نکالنا، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہٹانا، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک پے بیک ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب وہ کسی کو نوازتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اب پے بیک کا ٹائم ہے، اب جو ہے وہ جو ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہمیں سرو کرنے کا ٹائم ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے یہ سینٹ الیکشن میں جو اس کا کردار رہا، اس نے دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن بات کرتے ہیں، مریم صاحبہ نے کچھ اور بھی چیزیں کہیں، اس پہ میں آتا ہوں جو ایجنسیز کو آج انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز آج کی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج بھی نون لیگ کے اہم اجلاس میں حمزہ شہباز نہیں تھے، اور کہا یہ گیا کہ کیونکہ ادھر بلاول نے ان کو ملنا تھا اس لیے حمزہ شہباز نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 9 روز ہو چکے ہیں حمزہ شہباز کو جیل سے باہر آئے ہوئے، اور ان 9 روز میں فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حمزہ شہباز کا ایک بھی بیان نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے اس طرح سے حق میں اگریسو جو پی ڈی ایم کا سٹانس ہے، اس حوالے سے ایک بھی بیان ان کا نہیں ہے۔ آج وہ لاہور میں تھے، اسی طرح سے رانا ثناءاللہ بھی لاہور میں تھے، اور رانا ثناءاللہ کے حوالے سے میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ایک ویڈیو، جس میں اسد اللہ خان صاحب نے بتایا کہ 3 جھوٹ بول کر رانا ثناءاللہ نے جو عدالت ہے جہاں پر ان کا وہ ٹرائل چل رہا ہے، جہاں پر ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، 3 جھوٹ بول کر انہوں نے فرد جرم رکوائی ہے۔ پہلا انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ رانا ثناءاللہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس لیے وہ نہیں آ سکتے، حالانکہ پی ڈی ایم اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر چکی تھی۔ دوسرا انہوں نے جھوٹ یہ بولا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جج صاحب نے کہا کہ 13 تاریخ کو آ جائیں، تو 13 تاریخ کو کہا گیا کہ جی سینٹ کا اجلاس ہے، چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے، تو نہ وہ سینیٹر ہیں، نہ 13 کو سینٹ کا چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے، وہ تو 12 کو ہے۔ تو اس طرح سے جھوٹ بولے گئے ہیں اور ریلیف لیا گیا عدالت سے، لیکن عدالت نے جو ضمانتی ہیں رانا ثناءاللہ کی، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں تاکہ رانا ثناءاللہ کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے آج جو ایک بہت افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، آپ جانتے ہیں کل میرے اوپر بہت تنقید ہوئی، مجھے کہا گیا کہ آپ نے غلط کیا ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میں جو ہے وہ 100% ایسے کہوں گا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا کا سارا قصور ہی نون لیگ والوں کا ہے، اور میں اس طرح سے، لیکن میں نے تو جو فیکٹس تھے وہ بیان کیے ہیں اور میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ لیکن آج مریم صاحبہ نے جو کہا وہ بہت افسوسناک ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں 2 مارے گا تو ہم 10 ماریں گے، اور اس سے بھی زیادہ انہوں نے جو دعوت دی ہے اپنے کارکنان کو تشدد کی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، جب انہوں نے کہا ہے کہ اب نون لیگ کے کارکنان پر، نون لیگ کے شیروں پر اس جو کچھ ہوا ہے اس کی قیمت چکانا فرض ہو چکا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو پیچھے سے آواز ہے انشاءاللہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ 2 کی جگہ 10 تھپڑ ماریں گے تو پیچھے سے آواز ہے انشاءاللہ، جب انہوں نے کہا کہ فرض ہو چکے یہ ساری چیزیں تو اس پر پیچھے سے آواز ہے انشاءاللہ۔ یہ براہ راست دعوت تھی اپنے کارکنان کو، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب آپ نے اسی طرح سے تشدد کرنا ہے تحریک انصاف والوں پر۔ میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ ادھر سے ہو ادھر سے ہو، ان چیزوں کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اب مریم صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی واقعہ نظر آئے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی خونی تصادم ہو، کوئی واقعہ ہو، کیونکہ نون لیگ والے تو آپ کو پتہ ہے کافی ان کا یہ تجربہ کاری ہے، کئی لوگوں کی جان لی جا چکی ہے فیصل آباد میں بھی، اور ابھی آپ نے NA-75 میں دیکھا
ماڈل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا. تو نون لیگ کا اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بس کرم کرے, خیر کرے, کوئی خونی تصادم نہ ہو, کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کے آج کی جو پریس کانفرنس تھی 15 منٹ کی, اس میں 14 سے 15 بار لفظ ایجنسیز تھا, بار بار لفظ ایجنسیز تھا, بار بار لفظ ایجنسیز تھا. انہوں نے کہا کہ ایجنسیز نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دلوایا ہے. انہوں نے کچھ ایسے جو انتہائی فرسٹریشن میں بندہ الفاظ کہتا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ بیٹے کو بچایا جا رہا تھا, لیپالک بیٹے کو بچایا جا رہا تھا, ایجنسی اپنے لیپالک بیٹے کو بچا رہی تھی, اس کو کندھے پہ بٹھا کے لائی ہیں, سلیکٹر ساتھ تھے, یہ ہوا وہ ہوا. وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 17 لوگوں نے پہلے ان کو ووٹ نہیں دیا, اگلے دن ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ دے دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان اکیلا اس دور میں تھا, پھر بھی لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے, پھر بھی اس کو اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایم این ایز کو تھریٹ کیا گیا ہے, 2 ایم این ایز کو جو ہے وہ ایک ایجنسی کا گورڑا میں بنکر ہے, کمپاؤنڈ ہے, وہاں لے جایا گیا, وہاں پر ان کو زدوکوب کیا گیا اور ان سے اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا. لیکن مریم صاحبہ تو خود کہہ رہی تھیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے, وہ خود کہہ رہی تھی کہ ٹکٹ ان سے وعدہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو اگلا ٹکٹ نون لیگ کا دیا جائے گا. ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا تھا, ان کو تو اگلے دن عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہ ملتا تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی اور آپ اپنا وزیر اعظم بنواتے, اسمبلیاں توڑتے اور الیکشن میں چلے جاتے, کوئی اتنا معاملہ نہیں تھا. لیکن اب آپ کی جو فرسٹریشن ہے, اس کی فرسٹریشن کی شاید وجہ یہ ہے, جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب نون لیگ نے اب بیٹھ کر دیکھا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا جب سے ہم نے یہ پی ڈی ایم بنائی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے, نون لیگ کو کیا ملا ہے. جو ملا ہے, جو پی ڈی ایم جب سے بنی ہے, اگر پی ڈی ایم کی کوئی ایک اچیومنٹ ہے, وہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو جتوا لیا ہے. لیکن گیلانی صاحب کو جو جتوایا گیا ہے, اس کا کریڈٹ کہیں پہ بھی مریم صاحبہ کو 1% بھی نہیں دیا جا رہا. اس کا 100% کریڈٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو جا رہا ہے, اور کریڈٹ اس بات پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا, انہوں نے خریدا, انہوں نے سب کچھ کیا اور انہوں نے گیلانی صاحب کو بنوایا. تو نون لیگ سوچ رہی ہے کہ اب ذرا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا پہلے جشن منا رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں گیلانی صاحب کے, اس کے اوپر بڑا انہوں نے بھنگڑے ڈالے, بڑے جو ہے وہ ڈانس کیے. پہلے گیلانی صاحب جب اقتدار میں تھے تو ان کو نکلوانے کے لیے یہ میدان میں ہوتے تھے اور سنبھالے نہیں جاتے تھے, اور اب گیلانی صاحب کو ایوان میں لا کر اور یہ سنبھالے نہیں جا رہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی مسلم لیگ نون ہے جنہوں نے ایک بار پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی تھی اور چیلنج دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی میں جرات ہے تو گیلانی کو پارلیمنٹ میں لا کر دکھائیں. اور آج وہی مسلم لیگ نون ہے جو کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے, اور انہوں نے پھر لے بھی آئے ہیں. لیکن اس میں مریم صاحبہ کو کیا ملا, نون لیگ کو کیا ملا؟ نون لیگ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا آر یا پار ہوگا, وہ نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ ہم نے لڑے. ہم نے کہا تھا کہ جو سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, وہ ہوئے. تو نون لیگ یہ سوچ رہی ہے, اور پھر نون لیگ تمام صوبوں سے سوائے پنجاب کے فارغ ہو گئی ہے. کہیں سے ان کے سینیٹر نہیں ہے, کہیں ان کے کوئی سینٹ کا بندہ نہیں ہے. اور مین جو اس وقت اپ سیٹ کیا ہے گیلانی صاحب نے, وہ بھی پیپلز پارٹی نے خود کیا, زرداری صاحب نے کیا. اور اس میں بھی اگر ویڈیوز نہ آتی گیلانی صاحب کے بیٹے کی, پھر یہ تاثر ہوتا کہ ضمیر کی آواز پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, عمران خان کمزور ہو گیا ہے. لیکن اس میں بھی ویڈیوز آ گئی, ثابت ہو گیا, پتہ چل گیا کہ پیسہ چلا ہے. اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا یہ جو منصوبہ تھا بڑا لمبا چوڑا کہ ہم عمران خان کو بار بار تنگ کریں گے, اس کو دباؤ بڑھائیں گے کہ دیکھا تمہارے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے, فیشے خار گیا ہے, پھر ہم اس کو ڈرائیں گے کہ تمہارے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. لیکن عمران خان نے اس نتیجے کے 3 گھنٹے کے اندر اندر جو اعلان کیا اور پھر ہفتے والے دن جو اعتماد کا ووٹ لیا, اس نے پی ڈی ایم کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر کہ پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں. اور مریم صاحبہ جو ہے وہ بہت اگریسو ہو گئی ہیں پھر فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, کیونکہ مریم یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں, ایجنسیاں وہ کر رہی ہیں. بہت سخت ان کی زبان ہے فوج کے بارے میں, ڈی اے ایس آئی کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں. اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی چیئرمین کے معاملے پر بہت اختلاف چل رہا ہے کہ تینوں کے اوپر ابھی نون لیگ نہیں مانی کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی ہوں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ چیئرمین ہمارے ہوں گے یوسف رضا گیلانی امیدوار, اور ڈپٹی چیئرمین وہ کہتے ہیں نون لیگ لے لے, اور وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ کے اندر وہ جے یو اے ایف لے لے. لیکن جے یو اے ایف کہتی ہے, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں آپ دیں ڈپٹی چیئرمین, اور وہ عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین بنوانا چاہتے ہیں. نون لیگ ادھر NA 249 ہے شاید, جہاں سے فیصل بوڈا نے ریزائن دیا ہے, وہاں پہ نون لیگ مفتاح اسماعیل کو اناؤنس کر چکی ہے. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بھی اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے, وہاں پر بھی اختلاف ہے. تو ان چیزوں 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اب ان کا اختلاف آ گیا ہے.
चेयरमैन सेनेट के ऊपर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर कि कौन सी 2 जमातों का ये होगा, क्योंकि फजल रहमान साहब कहते हैं कि सॉरी हम जो है वो डिप्टी चेयरमैन तो अपना लाएंगे ही लाएंगे, NA 249 में भी। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशानी है मौलाना फजल रहमान और मरियम की यही है, वो कहते हैं हमें क्या मिला है। मौलाना फजल रहमान, वो कुरम वाली कौन सी सीट थी जो वो उनके पास थी और वो हार गए। मौलाना साहब का भाई वो सेनेट का इलेक्शन हार गया। फिर उसके बाद जो मौलाना साहब की तो एक MNA की सीट कम हुई बजाय कोई उनका MNA बढ़ने का। और अगर गिलानी साहब जीते हैं तो वो तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जा रहा है, कहीं पे उसका क्रेडिट PDM को नहीं जा रहा, कि ये नहीं है कि कोई उनकी सियासी तहरीक के नतीजे में इतना बड़ा अपसेट हुआ है। फिर मरियम साहब ये कहती हैं कि हमारा जो मेन बंदा था परवेज रशीद, उसको बाहर करवा दिया गया और उसका इल्जाम भी वो एजेंसियों पर डाल रही हैं कि एजेंसियों ने उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करवाया है। फिर वो कहती हैं कि दूसरी तरफ फैसल वाडा को वो कहती हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है। तो मरियम साहिबा ने खुद ही ये सारा कुछ करके, एजेंसियों को टारगेट करके, फौज को टारगेट करके, खुद ही ये इस तासुर को जाहिल कर दिया है कि इदारे न्यूट्रल हैं और या वो इदारे PDM को सपोर्ट कर रहे हैं। मरियम साहब ने इस तासुर को जाहिल कर दिया है। अलबत्ता आप इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि बिलावल भुट्टो बिल्कुल एजेंसियों को टारगेट नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो बिल्कुल इदारों को उस तरह से टारगेट नहीं कर रहे जितनी फ्रस्ट्रेशन में मरियम साहबा इस वक्त इदारों को टारगेट कर रही हैं। तो अब दिलचस्प सूरत हाल है। वो PDM जिसका ये था कि गिलानी साहब को जितवाने के बाद वो बड़ा कोई उनका मोरल हाई हो गया है, मोरल उनका पहले से ज्यादा डाउन हो गया है। और कुछ और भी इजलास से एक चीज मुझे पता चली है, मैं मजीद चीजें पता लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ आज जो इजलास था उसकी अंदरूनी कहानी क्या थी, लेकिन ये तो मैंने आपको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से चीजें बताई या ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने रखी हैं। अंदरूनी कहानी जैसे पता चलेगी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।